حال۔ صبح سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، پورے بدن میں درد کی ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ اپنے بے جان ہوتے جسم کو گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئے۔ فریش ہو کر تھوڑی دیر بعد وہ جب باہر آئی تو عریش سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دوسری طرف سے جانے لگی تو عریش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر یوں ہی دونوں کھڑے رہے۔ پلوشا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا عریش کو، جبکہ عریش کی ساری توجہ پلوشا پر تھی۔ اس گہری خاموشی کو عریش نے گمبھیر آواز سے توڑنے کا فیصلہ کیا۔ آخر قصور بھی تو اسی کا تھا۔ ناراض ہو؟ پلوشا: نہیں، مجھے حق نہیں آپ سے ناراض ہونے کا۔ عریش: کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں ہی تو سارے حق ہیں۔ پلوشا چپ ہی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ کہہ نہ سکی کہ کتنی تکلیف دی ہے مجھے، دیکھو میری حالت کیا سے کیا بنا دیا ہے مجھے، اور پوچھ رہے ہو ناراض ہو؟ یہ سب وہ بات سوچ ہی سکی، کہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ عریش نے پھر سے پوچھا، بولو پلوشا۔ پلوشا خاموش رہی۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دو پلیز، آئندہ کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پلوشا نے اپنی بھیگی پلکوں کو اٹھا کر ایک بار عریش کو دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا دی۔ عریش پلوشا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جس پر پلوشا اپنا ضبط کھو بیٹھی اور عریش کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ رونے سے اس کی ہچکی بندھ گئی تھی۔ عریش نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے الگ کیا اور پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ پلوشا نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر واپس گلاس عریش کو پکڑا دیا۔ عریش پلوشا کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا اور اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے پلوشا نے عریش کو پکارا تو عریش بولا، بولو میری جان، جس پر پلوشا خاموش ہو گئی۔ تو عریش نے دوبارہ پوچھا، کیا بات ہے، بولو۔ پلوشا نے ہمت جمع کر کے دھیرے سے اپنے لب کھولے، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا جو کچھ مجھے ایک بار بھی آپ نے اپنی صفائی میں کچھ بولنے نہیں دیا؟ عریش نے فوراً اسے گلے سے لگایا اور بولا، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس وقت خود پر کنٹرول نہیں کر سکا، اور جب تمہیں معافی مانگنے کے لیے کہا تو تم نے انکار کر دیا، اس وجہ سے مجھ سے ہاتھ اٹھ گیا۔ اگر تم ایک بار بابا سے معافی مانگ لیتی تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی۔ پلوشا نے عریش کی بات سن کر ایک جھٹکے سے خود کو عریش سے الگ کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عریش پلوشا کے اس طرح دور جانے سے اسے دیکھنے لگا۔ پلوشا اس سے پہلے کہ عریش کچھ کہتا، پلوشا نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کر دیا۔ عریش، میں معافی کس بات کی مانگوں جب میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ پلوشا چیخ کر بولے، ہر بار میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی معافی مانگی، مگر اب نہیں۔ آپ سب نے ہر دفعہ میرا تماشا بنایا، میں چپ رہی، کچھ نہیں کہا، لیکن رات آپ نے بابا کے کہنے پر مجھے مارا، یہ سب میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ اچھے سے جانتے تھے کہ قصور آپ کی بہن کا ہے، پھر بھی آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے مجھے معافی مانگنے کا کہا۔ جب میں نے انکار کیا تو آپ نے میری یہ حالت کر دی۔ پلوشا نے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ دیکھیے مجھے ذرا، کہاں کہاں آپ نے اذیت ناک موت دی ہے مجھے، اور اب آپ سب کو سکون ملا۔ مجھے لگا تھا شاید آپ کو میرا احساس ہے، مجھ سے محبت ہے، اسی لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے، لیکن نہیں، آپ بھی تو ان کی ہی اولاد ہیں، آپ کیسے میرے لیے احساس رکھیں گے، کیسے مجھ سے محبت کا بول سکتے ہیں؟ پلوشا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میرا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، میں صرف بات ختم کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو وہ تم سے اور برا سلوک رکھیں گے، پر مجھے نہ کہنا۔ یہ کہتا ہوا عریش غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصے سے عریش کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ پلوشا سے محبت کرتا تھا، لیکن پلوشا آج کیا کچھ نہیں بول گئی۔ اسے رہ رہ کر اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ پلوشا کو اس کی محبت کا یقین نہیں ہے۔ وہ مجھے بھی دھوکے باز سمجھتی ہے، کیا اتنا برا ہوں میں جو اسے میری محبت پر یقین ہی نہیں؟ کاش پلوشا تم سمجھ سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو، میں کتنا مجبور ہوں، تم نہیں سمجھو گی، کاش۔
کافی دیر تک پلوشا وہیں اسی جگہ پر ساکت کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل درد سے چور۔ وہ اسی جگہ کو تکتی جا رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے عرش کھڑا تھا۔ نگاہوں کا مرکز تب ٹوٹا جب باہر سے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آئی۔ مانو زیر لب بڑبڑائی اور پھر اپنا درد بھول کر تیر سی تیزی سے باہر کو لپکی جہاں سے مانو کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو کچھ دور کچن کے پاس کھڑی مانو رو رہی تھی۔ پلوشا جلدی سے اس کے پاس گئی اور اسے اپنے سینے میں چھپا لی۔ شش، کیا ہوا؟ میری جان کیوں رو رہی ہو؟ چپ کر جاؤ۔ مانو 4 سال کی بچی ہے پلوشا کی۔ اس کا نام مہرین ہے جبکہ پلوشا اسے زیادہ تر مانو ہی بلاتی ہے۔ مانو نے روتے ہوئے اپنی تلتلی زبان میں کہا، ماما پھپھو نے مالا ہے۔ پلوشا نے نرمی سے مانو کو خود سے الگ کر کے سامنے کیا اور پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا کہ پھپھو نے کیوں مارا ہے آپ نے کوئی شرارت کی ہے کیا؟ مانو نے جلدی سے ناؤ میں سر ہلایا اور بولی، ماما مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے پھپھو سے بولا کہ مجھے روٹی دے دو، تو پھپھو نے میرا منہ زور سے پکڑ کر مجھے باہر پھینک دیا۔ پلوشا نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ اس کی ممتا یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے آنسو مانو کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے تھے۔ ماما آپ رو رہی ہیں؟ پلوشا، نہیں میری جان، میں نہیں رو رہی، چلو آؤ میں آپ کو روٹی دوں۔ پلوشا نے خود کو مضبوط بناتے ہوئے کہا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف بشریٰ عرش کی چھوٹی بہن بہت مزے سے اپنی بڑی بہن کو بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے مانو کا منہ دبوچ لیا تھا اور کچن سے باہر پھینک دیا۔ آپی آپ دیکھنا کیسے آتی ہے پلوشا بی بی ہمارے گھٹنوں پر، جس پر کبرا بڑی نفرت سے بولی، بہت اکڑ ہے ان دونوں ماں بیٹی میں، تم نے اچھا کیا جو پھینکا اسے، میں ہوتی تو 2 تھپڑ رسید کرتی، اس کے منہ پر کیسے منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں روٹی کھانے میں، میرا تو دل کرتا ہے زہر دے دوں ان دونوں کو۔ وہ اپنی نفرت میں یہ تک بھول گئی تھی کہ جیسے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے تھکتی نہیں، وہ ان کا ہی خون ہے، ان کی ہی بھتیجی ہے، کیسے کوئی اتنی نفرت کر سکتا ہے اپنے خون سے۔ پلوشا کچن میں مانو کو کھانا کھلا رہی تھی جب باہر پر پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی ساس رقیہ بیگم آئی تھی کچن میں۔ وہ نہ ہی زیادہ بوڑھی تھی اور نہ ہی اتنی جوان، آدھی عمر کی عورت تھی۔ ان کو پلوشا کچھ خاص پسند نہیں تھی لیکن انہوں نے زیادہ کبھی اس سے بات نہیں کی، لیکن وہ اپنی پوتی سے محبت کرتی تھی۔ ارے مانو، آج آپ میرے پاس نہیں آئی؟ صبح سے کہاں تھی؟ صبح سے امی میں روٹی کھا رہی ہوں۔ چلو جلدی سے کھا لو پھر ہم دونوں باہر جائیں گے۔ آپ نے جانا ہے نا میرے ساتھ باہر؟ جس پر مانو نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مانو پہلے آپ کھانا تو کھا لو پھر چلی جانا امی کے ساتھ باہر، پلوشا نرمی سے بولی۔ مانو، نہیں ماما، امی چلی جائیں گے۔ پلوشا، نہیں جاتی امی، آپ پہلے کھا لو۔ وہیں رقیہ بیگم بھی بولی، ہاں پہلے کھا لو پھر جائیں گے، ابھی میں یہاں پر ہی ہوں۔ مانو پھر سے بیٹھ گئی اور جلدی سے کھانے لگی، جس پر پلوشا اور رقیہ بیگم دونوں ہنس دی۔ وہ 2-3 لقمے کھا کر اٹھ گئی اور بولی، امی کھا لیا اب چلیں؟ رقیہ بیگم ہنس دی اور بولی، چلو۔ ان کے جانے کے بعد پلوشا نے برتن سمیٹے اور واش بیسن میں رکھ کر دھونے شروع کر دیے۔ برتن دھونے کے بعد اس نے سارا کچن صاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ اس کو اب سارا دن یہیں پر تو گزارنا تھا۔ کچھ دیر بعد پلوشا کے فون پر رنگ ہوئی تو اس نے اپنا موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ فون آن کر کے کان سے لگایا اور السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے گمبھیر آواز میں جواب آیا۔ اس آواز کو سن کر تو سارے دکھ بھول گئے تھے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تمہاری دعائیں ہیں۔ اور سناؤ، عرش کیسا ہے؟ مہرین کیسی ہے؟ اب تو کافی بڑی ہو گئی ہوگی، بولنا بھی شروع کیا ہے کہ نہیں ابھی؟ پلوشا اتنے سوال ایک ساتھ سن کر قہقہ لگا کر ہنس دی اور بولی، بھائی آپ بھی نا، اتنے سوال ایک ساتھ؟ منان شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی جلد بازی پر چلو کوئی بات نہیں، تم ایک ایک کر کے سب کے جواب دے دو۔
پلوشا ٹھیک ہے، ہریش بالکل ٹھیک ہے، مہرین بھی ٹھیک ہے، اور ابھی تھوڑی تھوڑی بولتی ہے، وہ بھی توتلا بولتی ہے۔ چلو اچھی بات ہے کہ تم پر نہیں گئی، منان شرارت سے بولا۔ بائی، پلوشا چیخ کر بولی۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو، میرے کان خراب کرنے ہیں کیا؟ بائی میں نہیں آپ سے بول رہی، میں آپ کو بتونی لگتی ہوں جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں چڑیا، میں مذاق کر رہا تھا، پلیز ناراض مت ہونا اب۔ پھر کچھ دیر اور بات کرنے کے بعد پلوشا نے فون بند کر دیا۔ اب وہ کافی حد تک خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر دروازے میں کھڑے ہریش پر پڑی تو جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔